اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَلِيِّ وَأَبِّ الْعَلِيِّ وَأُمِّ الْعَلِيِّ وَزَوْجَةِ الْعَلِيِّ وَأَبْنَاءِ الْعَلِيِّ وَبَنَاتِ الْعَلِيِّ وَأَصْحَابِ الْعَلِيِّ وَأَنصَارِ الْعَلِيِّ وَشِيَّةِ الْعَلِيِّ وَلَعْنَةُ عَلَى أَعْدَاءِ عَلِيٍّ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ إِلَٰهُ عَلِيٍّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم سامعین حضرات، یہ مجلس باب الحوائج سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جس کا یہ عظیم اہتمام کیا گیا، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ مومنوں کو اور اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، الذین، میرے خاص بندے وہ ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کا دیا ہوا رزق تقسیم کرتے ہیں، چاہے ان کے ہاتھ تنگ دست ہوں، چاہے ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کا رزق تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ والقاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو وہ معاف کرتے ہیں، لوگوں پر وہ درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت پڑھ کے میں اس عنوان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ مولا امام کاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کا ایک نوکر ہے، غلام ہے، جو مولا کے لیے کھانا لے کر آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا کے قریب پہنچا، کھانا ہاتھ سے نکلا اور مولا کے اوپر جا کر گرم گرم کھانا گرا۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا، اور مولا کا غلام تھا، مولا کا مزاج جانتا تھا، فوراً پڑھا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جیسے کہا کاظمین الغیظ، مولا نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پر محبت کرتا ہے۔ جیسے غلام نے آیت پڑھی، مولا نے کہا میں نے تجھے معاف بھی کیا ہے، وہ جو باغ ہمارا تھا وہ میں نے تجھے عطا کیا اور آزاد بھی کر دیا ہے۔ قرآن نے آیت بتائی اور مولا نے عمل کر کے بتایا کہ کاظمین الغیظ ہم ہیں، عافین عن الناس ہم ہیں، اور ہم ہی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ مولا کا نام ہے موسیٰ۔ ایک شخص آتا ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، مولا آپ کے بابا کا نام حضرت موسیٰ نبی کا نام ہے آپ کے بابا پر۔ مولا نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عیسیٰ ہے۔ کہ تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام احمد ہے۔ کہا اس کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام عیسیٰ ہے۔ کہا اب بتاؤ تیرا نام بھی عیسیٰ ہے، اس کا نام بھی عیسیٰ ہے، اب خود بتاؤ تیرا نام تیرے دادا پر ہے یا تیرے دادا کا نام تجھ پر ہے؟ مولا ظاہر ہے دادا پہلے ہے، پوتا بعد میں ہے، دادے کا نام ہے۔ میرے مولا نے فرمایا خود سوچو، اگر موسیٰ نبی پہلے ہے تو موسیٰ کا نام بابا پر ہے، اگر ہم نبیوں سے پہلے ہیں تو موسیٰ پر ہمارا نام ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔
حضرت موسیٰ کا ایک بڑا معجزہ ملتا ہے. کون سا؟ عصا کو اژدہا بنایا تھا. اللہ نے حکم دیا، جب جادوگروں نے اپنی چھڑیاں پھینکی اور وہاں اژدہا بنے تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم بھی اپنے عصا کو پھینک. جیسے پھینکا، عصا کیا تھا؟ موجود تھا، ایک مٹیریل موجود تھا، عناصر اربعہ سے بنی ہوئی ایک چیز، لکڑی موجود تھی، کوئی چیز تھی کہ کہا کہ اس کو پھینکو. جیسے پھینکا اژدہا ہو گیا. یہ ہے موسیٰ نبی. اور امام موسیٰ کاظم وہ ہیں کہ ہارون کے دربار میں تصویر لگی ہوئی تھی، وہاں مٹیریل نہیں تھا، وہاں کوئی میٹر نہیں تھا. مولا نے بے میٹر کو حکم دے کر کہا کہ یہ حجت خدا کی گستاخی کر رہا ہے، شیر بن کے نکل اور ان کو نگل جا. اور وہ شیر بن کے آیا اور نگل کے واپس چلا گیا. لکھا ہے کہ ایسے نگلا کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا. ہارون یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا. جیسے ہوش میں آیا کہتا ہے ابن رسول اللہ آپ کہیں یہ واپس کر دے. مولا نے عظیم جواب دیا تھا. مولا نے فرمایا ہارون اگر موسیٰ کی عصا نے وہ اژدہا واپس کیے ہوتے یہ شیر بھی جادوگر واپس کر دیتا. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. اور حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی طور پر، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کو معراج ہوئی مرکب نور پر. روایت کے جملے ملتے ہیں. مولا 5 برس کے تھے. امام صادق علیہ السلام نے اپنے غلام صفوان سے فرمایا کہ ناکے کو تیار کر کے آؤ. ناکہ جب تیار ہو کر آیا تو مولا 5 برس کے تھے، اور مولا آ کر اس مرکب پر، اس ناکے پر سوار ہو گئے. جیسے سوار ہوئے طائرۃ الی السماء، وہ ناکہ ہوا کی طرف آسمان کی طرف اڑنے لگا. کافی عرصے کے بعد واپس آیا. صفوان کہتا ہے میں نے مولا صادق سے پوچھا یہ کہاں گیا تھا؟ میرے مولا نے فرمایا جہاں ہمارا جد گیا تھا وہاں یہ گیا تھا. یعنی حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی طور پر اور حضرت موسیٰ کاظم کو معراج ہوئی نور پر، یعنی دونوں کو معراج ہوئی. اور مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ ہمارے بچے لہو و لعب سے دور ہوتے ہیں، کھیل و کود سے دور ہوتے ہیں، کبھی کھیلتے نہیں، لغویات میں پڑھتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپن میں ایک بکری کے بچے کو سے کھیل رہے تھے. کسی جلنے والے نے کہا کہ مولا آپ نے فرمایا تھا ہمارے بچے کھیلتے نہیں ہیں، کھیل کود کے لیے بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو کھیل رہے ہیں. مولا نے فرمایا قریب جاؤ، قریب جاؤ. جب قریب گئے تو بچپن کی ادا میں اس بکری کے بچے کو جھکا، اس کے سر کو جھکا کر کہہ رہے ہیں سر کو جھکا جس کے لیے سر جھکانا چاہیے. یعنی اپنے کھیل میں بھی توحید کو رکھا ہوا ہے. جو کھیل میں توحید سکھائی اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تشبیہ میں حضرت کلیم اللہ کے ساتھ دے رہا تھا. لقب ملا ہے حضرت موسیٰ نبی کو کلیم اللہ. اور ہمارے کلیم اللہ کب ملا؟ جب پکی ایج میں آ گئے، بچپنے میں نہیں بلکہ یہ کہیں کہ قریب تھے ضعیف ہونے کے، تو لقب ملا تھا کلیم اللہ. مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسے ہی اس دنیا میں آئے، 7 صفر تاریخ ملتی ہے، جیسے ہی آئے تو اس وقت خدا کی آواز آئی یا موسیٰ ابن جعفر انت صفوتی فی خلقی و عیبت علمی و موضع سری و خلیفتی علی خلقی و امینی علی وحی بکل من تولاک او جبتو رحمتی و منحتو لہو جنان و احللت جواری و اوسعت لہو رزقی. ایک دن کے ہیں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ابن جعفر انت صفوتی فی خلقی، تو میری مخلوق کا مصطفیٰ ہے، تو میری مخلوق کا مصطفیٰ ہے.
नबी ने पहले फरमाया था अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। अरे वाह, नबी की ये हदीस थी। और अल्लाह ने हजरत इमाम मूसा काजिम को खिताब करके फरमाया मेरी मखलूक के मुस्तफ़ा हो, ये कहकर बताया। नबी ने बताया था, मैंने दिखाया है कि इस तरह से हर एक मोहम्मद है अपने दौर का। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। अपनी दौर के मुस्तफ़ा है। अब वो कमालात जनाब मुस्तफ़ा वाले नज़र आएँ। एक ही कमालात पढ़ूँ, अगर ज़्यादा पढ़ूँगा तो इसी पर रुक जाऊँगा, मुझे ये मुकम्मल खिताब को पढ़ना है। पहला जो नबी मुस्तफ़ा के बाद था, हर एक ने सुनना, शिया सुन्नी ने लिखा पढ़ा कि एक औरत थी जो पैगम्बर खुदा वहाँ से गुज़रते तो आलाइश फेंकती। जब मरीज़ हुई तो पैगम्बर देखने के लिए गए, सोच रही थी ये आ रहा है बदला लेने के लिए। कहा कि उस वक्त आए हो जब बीमार पड़ गई हूँ, बदला लेना था तो उस वक्त आते। तो पैगम्बर ने फरमाया कि मैं बदला नहीं लेने आया, आप तुमसे पूछने आया हूँ। खुद पे सोचती है कि ये हम जैसा नहीं है, ये हम जैसा नहीं है, हमसे आला है। अगर हम जैसा होता तो बदला लेता। काफरा औरत है मगर उसको पता है नबी हम जैसा नहीं होता। मुसलमानों को आज तक पता न चला कि हम जैसा होता है या किस जैसा होता है। सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर मिलकर। यानी औरत को मोमिना बना दिया। मुस्तफ़ा थे और ये मुस्तफ़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ज़िंदान में रखा गया है। ऐसी कोशिशें काविशें की गई कि इमाम के किरदार को दागदार बनाया जाए। एक फ़ाहिशा औरत को भेजते हैं ज़िंदान में जाकर अपना जो खबासत दिखानी है वो खबासत दिखाओ, और हम बाद में आकर देखेंगे और ज़माने वालों को बताएंगे कि ए ज़माने वालों तुम मासूम समझते थे, ये देखो क्या है। औरत जैसे गई, एक मर्तबा क्या देखा, इमाम सजदे में हैं, सुब्बुहुन कुद्दूस उनकी सदाएं बुलंद हैं, ये भी सजदे में चली गई। जैसे सजदे में चली गई, ये जैसे मामूर आते हैं, देखते हैं ये सजदा कर रही है। पहले फहाशा थी, मौला के जवार में आई, मौला के कुर्ब में आई, मौला के करीब आई तो ये आबिदा बन के उठी। मामूर उठाने लगे, सिपाही उठाने लगे, कहने लगी छोड़ो मुझे अल्लाह की इबादत करने दो। जब दरबार में ले जाया गया, कहा कि तुम्हें क्या समझा के भेजा था, क्या जाके करो। काम में गई थी, एक मर्तबा आसमान के दरीचे खुले, आवाज आई कि तुम इधर क्यों आई हो, हम हूरे इंतजार में हैं, ये इजाजत दे हम नाजिल होकर खिदमत करें। और दरो दीवार से आवाज आ रही थी, सुब्बुहुन कुद्दूस उनकी आवाजें आ रही थी। और ऐसा सजदा किया कि रूह की थकावटें दूर हो गई और मेरे वजूद में इकमाल आ गया। सजदा हो तो ऐसा, इमाम कामिल हो तो सजदे में लज्जत मिलती है, इमाम नाकिस हो तो इबादतें नाकिस रह जाती हैं। सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर मिलकर। यानी जितने हजरात बैठे हैं सलवात पढ़ने का सवाब है। मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें आखिर तक मिलकर। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, मौज़िउ सिर्री, मेरे राज का महवर है मूसा काज़िम, मेरे राजों को जानने वाला है मूसा काज़िम। ऐ बतो इल्मी, मेरे इल्म के, अल्लाह अकबर, मेरे इल्म की प्रकार के नुक्ते को इमाम मूसा काज़िम कहते हैं। सही तर्जमा इसका यही है, ऐबतो इल्मी, एक दिन के हैं। अल्लाह कहता है मेरे इल्म का खजाना भी है, मेरे राज का, मेरे सिर का मरकज भी है। यानी इतना अजीम इमाम, ऐबतो इल्मी, ये यहाँ आकर इल्म हासिल नहीं करते, वहां से खुदा पढ़ा कर भेजता है, इल्म वदिया करके भेजता है। इसीलिए ज़माने वालों ने इनसे इम्तहान लिए हैं, इल्म के, फजीलत के, मौजज़ात के, विलायत के। इस तरह से हज़रत अबू हनीफा आता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। आके देखता है कि 4 साल का 5 साल का एक बच्चा ऐसा है विलायत में बैठा हुआ है। ये आके कहता मैं इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आया हूँ।
بتایا گیا ہے کہ مولا عبادت میں ہے۔ اب یہ خود سے اس نے سوچا عیبت و علمی کیسے ہے امام کاظم علیہ السلام، سنیے گا روایت کے جملے ملتے ہیں، اس نے بلایا، کہا کہ بچے ادھر آؤ۔ ابھی بچہ کہہ رہا ہے، مولا قریب آ کے کہتے ہیں تیری سفید داڑھی ہو گئی ہے، اتنا سن ہو گیا ہے، تجھے پتا نہیں ہے نبی کی شریعت ہے پہلے سلام پھر کلام۔ جیسے مولا بچپن کی ادا میں یہ جملہ کہا، ہیبت اتنی تھی یہ کانپنے لگا۔ پہلے کہہ رہا تھا بچے، اب کہہ رہا ہے ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند میں سوال کروں؟ اللہ اکبر، لب موسیٰ کاظم پر لہجہ سلونی ابھرا، فرمایا سلونی، سوال کر۔ اب اس نے کہا کہ اس صغیر سے ایسا مشکل سوال کروں کہ بتا نہ سکے۔ کہا کہ مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں حقیقی فاعل متحرک کون ہے؟ یعنی کیا، یہ جو کچھ نظام چل رہا ہے یہ چلانے والا کون ہے؟ یعنی جو انسان خیر کرتا ہے شر کرتا ہے یہ کرنے والا کون ہے؟ وہاں یہ عقیدہ گھڑا گیا تھا کہ جو کچھ کراتا ہے خدا کراتا ہے۔ یہ ہارون رشید نے اعلان کر دیا جو کرتا ہے جو بھی کرے خدا کرتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ قتل حسین، شہادت حسین کو چھپایا جائے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ اور وہاں بھی عزاداروں نے جواب دیا، یزید پر لعنت کر کے اس کو بتایا اگر یہ سب کچھ حسین پر اللہ نے کروایا ہے، اب یزید پر لعنت بھی اللہ کروا رہا ہے، تجھے کیوں مشکل لگ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ حقیقی متحرک کون ہے؟ مولا نے فرمایا اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، تین شکلیں ہو سکتی ہیں، تین طرح کا یہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، دوسرا بندے کے ساتھ خدا ہے، تیسرا خدا نے طاقت دی ہے مگر بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جب مولا یہ فرما چکے تو یہ عرض کرتا ہے مولا ان تینوں میں صحیح کیا ہے؟ مولا نے فرمایا دو نظریے، دو شکے، دو قسمیں غلط ہیں، ایک صحیح ہے۔ کون سی مولا؟ کہا کہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ اگر یہ مانا جائے تو قیامت کا تصور عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، روز و جزا برباد ہو جاتا ہے، پھر اللہ حساب نہیں لے سکتا بندوں کو۔ کیوں؟ جب کرتا ہی خود ہے تو سوال کیسا، جواب کیسا؟ مولا نے فرمایا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر دوسرا، مولا نے عجیب اس کے مزاج کو دیکھ کر فرمایا تھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسا بزرگ ہو اور اس کے ساتھ ایک جوان ہو، چوری کے لیے جائیں، پکڑے جائیں تو الزام کس پر آئے گا؟ جوان پر نہیں آئے گا، بوڑھے پر آئے گا۔ کہیں گے یہ تو بچہ تھا، آپ بڑے تھے۔ اسی لیے اللہ ہے خالق بڑا، اگر مخلوق کے ساتھ رہ کر مخلوق کے عمل میں ساتھ رہے تو سب کہیں گے یہ مخلوق تھے تو خالق تھا۔ یہ بھی ختم ہو گئی، ایک چیز رہتی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، بندے کو اختیار دیا ہے۔ مولا قرآن سے کوئی اس کی دلیل کا سورہ دہر کو پڑھو، اللہ نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، عمل کر کے شاکر بنو اور انکار کر کے کافر بنو۔ صلوات پڑھیں مل کر مولا کی ذات پر۔ پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کاظم انت خلیفتی علی خلقی، تو میرا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر، تو میرا خلیفہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا خلیفہ۔ اس لفظ خلیفہ پر آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا میں چوتھا اللہ کا خلیفہ ہوں۔ ایک مومن کھڑا ہو گیا، مولا ہم لڑ رہے ہیں کہ آپ پہلا ہیں اور آپ فرما رہے ہیں چوتھا۔ مولا نے فرمایا میں نے کہا خدا کا پہلا خلیفہ ہے آدم، ہارون، داؤد، پھر میں ہوں۔ اور اللہ اس امام کو بھی فرما رہے تو میرا خلیفہ ہے۔ یہ خلیفہ لفظ کہہ کر بتایا کہ خلافت میں رکھتا ہوں، لوگ مل کے نہیں بناتے۔ وہ خلیفتی علی خلقی، میرے مخلوق پر میرے خلیفہ ہے۔ اس میری مخلوق اور میرے خلیفے میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ خلیفہ کب بنایا جاتا ہے؟ یا انسان خود نہ رہے پھر خلیفہ بنا جاتا ہے،
یا اس شہر سے چلا جائے دوسرے شہر میں خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ موجود ہے، اللہ کو موت نہیں، اللہ ہے پھر اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ کہا میں ہوں مگر سماعتیں مجھے سن نہیں سکتی، بصارتیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، کلام میں آتا نہیں، آتے سے میں دور ہوں، زمانی میں نہیں، مکانی میں نہیں، مادہ میں نہیں، جوہر میں نہیں، عرض میں نہیں، عمق میں نہیں، وجود جہت میری نہیں، طرف میری نہیں، دیکھنے میں نہیں آؤں گا، کائنات یہ چلانی ہے۔ پھر ایسوں کو بنا کر اختیار دے کر فرمایا ان کو دیکھو پہچانو مجھے، ان کو دیکھو پہچانو مجھے، حکم میرا ہوگا، حاکم یہ بنیں گے، کائنات میری ہوگی، چلائیں گے یہ، محبت میری ہوگی، ظاہر ان سے ہوگی، ولایت میری ہوگی، چلائیں گے یہ، ان سے محبت، مجھ سے محبت، ان سے نفرت، مجھ سے نفرت، جو مجھ سے نفرت کرے گا چاہے مسجد میں مر جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ پھر فرمایا وَأَمِينِي عَلَى وحی، میری وحی کا امین ہے موسیٰ کاظم۔ اللہ میری وحی کا امین ہے۔ یہاں پر جتنے بیٹھے یقین مانیے کہ آزادار جتنے بھی ہیں، جہاں بھی بیٹھا رہے، کسی مدرسے میں نہ جائے، کسی اسکول میں نہ جائے، وہ علی کے دشمن عالم سے افضل ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر جملہ ہے کہ میرے وحی کے امین ہیں۔ پھر آپ اب زیارت میں پڑھتے ہیں نا، میرا سلام ہو ان پر جو ترجمان وحی ہیں، وحی کے ترجمان ہیں۔ اس ترجمے کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی یہ وحی انگلش میں ہوتی ہے کہ عربی میں یہ ترجمہ کرتے ہیں؟ کیا فارسی میں ہوتی ہے کہ عربی میں ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب آسان لفظوں میں سمجھاتا جاؤں۔ لفظ ادا کرنے کے لیے ہم زبان کے محتاج ہیں، لبوں کے محتاج ہیں، گلے کے محتاج ہیں۔ جس کی زبان ہو، لب ہو، گلا ہو، وہ ملا ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب ان کے پاس لفظ، اگر ہم کہیں کہ اللہ یہ الف با تا سا کے لفظ پہ قرآن نازل کر رہا ہے، پھر الف با تا سا کا محتاج ہے؟ جو الف با کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوا کرتا۔ پھر یہ کیا ہے؟ کہا کہ ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اس ارادے کو جو لفظ کا لبادہ پہنا ہے اس کے 14 معصومین کہتے ہیں۔ وہ ارادہ کرتا ہے، یہ لفظ بنا کر بتاتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اور اس کا انکار کرا رہا ہے۔ اسی لیے ترجمان وحی ہے، امین وحی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ پھر مولا نے فرمایا بمن تولا کا او جب تو رحمتی، عجیب جملہ فرمایا میرے مولا نے، کہا اے موسیٰ کاظم، بمن تولا کا، جو آپ سے محبت رکھے گا، جو آپ سے محبت رکھے گا، او جب تو رحمتی، میں اس پر اپنی رحمت واجب کر دوں گا، جو آپ سے محبت رکھے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْحَتُ لَهُ جنان، اور اس پر میں رحمت بھی واجب کروں گا، اپنی جنت بھی واجب کر دوں گا۔ احللت جواری، میں اس کو اپنی جوار میں رکھ دوں گا، اپنے حضور میں رکھ دوں گا۔ جو آپ سے محبت کرے گا میں اس کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کروں گا۔ پھر عجیب جملہ فرمایا ہے باب الحوائج کو، اللہ نے فرمایا وَأَوْسَعْتُ لَهُ رِزْقِي، جو تجھ سے محبت کرے گا میں اس کے رزق کو وسیع کر دوں گا۔ یہ رزق فقط کھانا نہیں ہے، عزت رزق ہے، فضیلت رزق ہے، علم رزق ہے، شرافت رزق ہے، اولاد رزق ہے، اور کامیابی رزق ہے، جنت رزق ہے۔ جو بھی تجھ سے محبت کرے گا میں اس کے رزق کو وسیع کر دوں گا۔ اب جو چاہتا ہے جس کا رزق وسیع ہو وہ امام کاظم پر مل کر حیدری صلوات پڑھے۔ ٹائم ہو گیا، ٹائم صلوات پڑھیں مل کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پھر اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَبِعِزَّتِي، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے عزت کی مجھے، جو آپ سے عداوت رکھے گا میں اس پر عذاباً شدیدہ، ایسا عذاب نازل کروں گا
کہ جتنا میں نے سب پر عذاب نازل کیا ہے وہ ملا کر تیرے دشمن پر عذاب نازل کروں گا۔ جب یہ کہہ چکے تو 4 دن کے بعد، مولا کی ولادت کے 4 دن کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر ایک آیت لکھتا ہے، سورہ انعام کی آیت، کہتا ہے دائیں کندھے پر تمت کلمت ربک صدقا وعدلا ولا مبدل لکلماتہ۔ اللہ اکبر، یہ آیت آ کے لکھتا ہے کندھے پر۔ آپ نے غور کیا کہ انسان، ہم اور آپ اپنے جسم پر قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتے، اللہ کا نام نہیں لکھ سکتے، معصومین کا نام نہیں لکھ سکتے۔ یہ اپنی اصلاح کریں۔ جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے موالی عزادار ہیں، یہ جو کنٹھے کلابے پہنتے ہیں، یہ غور کریں۔ اگر وضو کے ساتھ نہیں ہے، جس کر بھی کنٹھے پر، کسی چیز پر، انگوٹھی پر معصوم کا نام لکھا ہوا ہے، اگر با وضو نہیں رہ سکتے تو یہ پہننا حرام ہے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اور قرآن کی آیت آپ بغیر وضو کے اپنے جسم پر نہیں لکھ سکتے۔ ادھر سے وضو ٹوٹ گیا، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ آپ اور ہم یہ ہیں کہ بغیر طہارت کے قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتے۔ امام موسیٰ کاظم کتنے معصوم ہیں، جو فرشتہ آ کر قرآن کی آیت لکھ رہا ہے، آیت لکھ کے بتاتا ہے کہ پہلے دن سے آخر تک عصمت ان سے جدا ہی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ یہ مل کر صلوات ہے تو ذرا بکھر کر صلوات پڑھ کے۔ رات کو نیند آتی ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ صلوات نہیں پڑھ سکتے، دن میں تو ابھی کھانے کا ٹائم ہے، نیند نہیں آنی چاہیے۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ امام کی والدہ حمیدہ خاتون، عظیم بی بی، جس کے لیے معصوم نے فرمایا حمیدۃ مصفات عن الادناس کسبیکۃ الذہب، کا حمیدہ خاتون ایسی پاک ہے ادناس سے، رجس سے، جس طرح سے خالص سونا ہوتا ہے۔ مولا نے، امام باقر علیہ السلام نے جابر جعفی کو فرمایا تھا، جاؤ فلاں جگہ پر ایک بردہ فروش آیا ہے، 3000 اشرفیاں لے کر جاؤ، اور ایک مستور ہوگی، کنیز ہوگی، جو ایک ایسے حجاب میں ملبوس ہوگی کہ نہ اس کا کوئی وجود ظاہر نہیں ہو رہا ہوگا، اس طرح کی کنیز جا کے لے کر آؤ۔ جیسے وہاں گئے تو بردہ فروش نے مختلف کنیزیں دکھائیں، یہ کنیز، یہ کنیز، یہ کنیز۔ کہا نہیں، علامتیں اس کی یہ ہے کہ باوقار خاتون ہے، ایسی با پردہ ہے، اتنی ہیبت ہے اس میں، اتنا جلال ہے اس میں کہ کس میں جرأت ہی نہیں کوئی اس کے قریب جا سکے، اس سے بات کر سکے۔ کہا کہ ہاں ہے ایک، وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا لے کر چلو۔ جب لے کر چلے تو کہا یہی چاہیے، اور امام باقر علیہ السلام نے یہ 3000 اشرفیاں دے کر بھیجا ہے۔ جیسے 3000 دیکھی تو سجدے میں گر گیا، کہنے لگا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا جیسے ہم چلے تھے، ہر رات کو میں خواب میں دیکھتا تھا رسول خدا آتے، 3000 اشرفیاں، یہی تھیلی، یہی رنگ، یہی لے کر آتے تھے، اور دے کر کہتے تھے میری امانت ہمیں دے دو۔ آپ نے غور کیا؟ اور یوسف کا خریدار عزیز مصر ہے، بی بی کا خریدار مصطفیٰ ہے۔ اور خرید کیا اور آئے، جناب امام باقر علیہ السلام نے ازدواج کرائی امام صادق کی، اور فرمایا اے میرے صادق بیٹے، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا۔ کیوں؟ اللہ کی حجت نے اس سے آنا ہے، اس مستور سے اللہ کی حجت کا وجود ہونا ہے۔ جب یہ کہا، آپ نے غور کیا، زمانے والے سوال کرتے، نیٹ پر یہی سوال پڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے کہ امام ہمارے معصوم ہیں، پھر ان کی والدائیں کنیز کیوں ہیں؟ کوئی کنیز بڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا، حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، نبی رہا، بیچا گیا کھوٹے سکوں میں، ایک مرتبہ بھائیوں نے بیچا، پھر بھی نبی رہا، بازار میں آیا، پھر بیچا گیا، غلام بنایا گیا، قیدی بنایا گیا،
باقی نبی نبی رہا، جو منصب تھا منصب رہا. اسی طرح سے یہ جہاں سے بھی چلی آ رہی تھی کنیز بنی، مگر عصمت میں فرق نہیں آیا. اسی لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں امام آپ ارحام مطہرہ سے ہیں. لم تنجس کل جاہلیت و بے انجاسیا، آپ کے وجود کو کسی جاہلیت کی نجاست نے چھوا نہیں ہے. یہ اتنی معصوم خواتین ہیں، مستورات ہیں جو امام تک پہنچی ہیں. اتنا احترام کیوں؟ اگر جاگ رہے تو ایک جملہ دوں. میں کبھی کبھی اخلاقیات سے ایک جملہ دیتا ہوں، کبھی تاریخ سے ایک جملہ نکالتا ہوں. بھائی اتنا احترام کیوں؟ ایک کنیز تھی، اتنا احترام کیوں؟ جملہ دوں. اگر کوئی اسی لیے احترام ہے کہ معصوم کے گھر میں معصوم کی ماں بنی ہے، ماں بننے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے اتنی عظیم بنی. تم بھی عظیم بن جاتی اگر معصوم کے گھر میں ماں بن جاتی. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. اور یہ احترام جب امام زندان میں تھے، سوال ہوتے تھے کہ جب امام زندان میں تھے لوگ آ کے تانا دیتے تھے شیعہ نے حیدر کرار کو، آپ کا امام زندان میں ہے، آپ کو ہدایت کیسے کرتا ہے؟ لوگوں نے آ کے بتایا تھا امام کو، مولا یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ زندان میں رہ کر کیسے ہدایت کرتے ہیں. مولا نے فرمایا دو جواب جا کر دینا. ایک جواب یہ کہ سورج کتنا بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جائے پھر بھی روشنی دیتا ہے. دوسرا جواب یہ کہ انسان کا دل اس ہڈیوں کے پنجرے میں اندر رہ کر بھی ہدایت کرتا ہے. زمانے والوں کو جا کر بتانا ہم ہدایت کے چراغ ہیں، جتنا بھی چھپاؤ گے ہدایت دیں گے. اور اس کائنات کا دل ہیں، ہم دھڑکیں گے تو کائنات چلے گی، ہم چلے گئے تو یہ بے ربط ہو جائے گی. ہمیں جہاں بھی زندانوں میں رکھو گے ہم کائنات کو باقی رکھیں گے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. ہمارے قیدی مولا کا پرسہ امام زمانہ کی بارگاہ میں دینے آئے ہیں. ایسا قیدی مولا دنیا سے چلا گیا مگر زنجیر نہ اترے. روایت کے جملے ملتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو سر کو جھکا لینا. اس پر بھی معصوم فرماتے ہیں غمگین ہو کر نظروں کو جھکاؤ ہم جزا دیں گے. اور مصائب اس مظلوم مولا کا روایت کے جملے ملتے ہیں تین شخصیتوں نے عجیب رنگ میں وطن کو چھوڑا ہے. ایک امام حسین علیہ السلام ہے جس نے رو رو کے وطن چھوڑا ہے. دوسرے امام رضا علیہ السلام ہے. تیسرے امام کاظم علیہ السلام. روایت کے جملے ملتے ہیں کہ نبی کی مزار پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، ابھی قرآن بند نہیں کیا تھا زنجیر پہنائے گئے. مولا رو رو کے کہنے لگے مجھے لے جا رہے ہو مگر اتنی اجازت دو میں بیٹیوں سے مل لوں. عزادارو جیسے امام حسین کی بیٹی سکینہ کی محبت تھی امام حسین سے، جناب معصومہ کم کی ایسی محبت تھی امام موسیٰ کاظم سے. جیسے گھر سے آتے نا بابا بابا کر کے آ کے سینے سے مل جاتی تھی، لگ جاتی تھی. عزادارو جیسے گھر میں آئے زنجیر پہنے ہوئے تھا، ابا میں چھپایا ہوا تھا، بابا بابا کر کے دوڑ کے قریب آئی. مگر مولا کیسے باہیں پھیلاتے، ہاتھ تو زنجیروں میں مصروف تھے. ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے، ایک مرتبہ پردہ ہٹا. بی بی نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا بیٹا یہ زنجیر ہیں. بابا کس نے پہنائے ہیں؟ کہا بیٹا یہ امت نے پہنائے ہیں. بابا یہ کب اتریں گے؟ بیٹا اب یہ نہیں اتریں گے. ایک مرتبہ میرے مولا نے بیٹی سے پیار کیا. عزادارو میرے مولا موسیٰ کاظم کو لے کر گئے، زندان در زندان مولا رہے.
اور کھولتا ہوا گرم پانی دیتے تھے۔ آزادارو، سید ابن طاؤس زندان لکھتے ہیں، اتنا زندان سخت تھا، فی قعر سجون، گڑا کھولتے تھے، زنجیروں سمیت اس گڑے میں ڈال دیتے تھے، ڈھکنا دے دیتے تھے، اور یہ زنجیر کھولتے نہیں تھے۔ آپ نے قیدی سنے ہوں گے سلاخوں میں ڈالتے ہیں، زنجیر کھول دیتے ہیں، مگر زہرا کے لال کے زنجیر کھولتے نہیں تھے۔ روایت کے لفظ ملتے ہیں، زساک المرزوز، زنجیروں نے وہ کام کیا کہ پنڈلیوں کا گوشت زنجیر کھا گئے۔ جملہ ملتا ہے، پھر ایک ایسا زندان آیا، سید ابن طاؤس کہتا ہے، والمجتہد بالظلم، ظلم کے ساتھ مجتہد بنایا گیا۔ یہ مجتہد لفظ دو شخصیتوں کے لیے بولا گیا ہے، ایک جناب زہرا کے لیے، ایک امام موسیٰ کاظم کے لیے۔ جیسے دروازہ گرا تھا نا، 3 کیل لگے تھے نا، امام فرماتے ہیں ہماری دادی زہرا مجتہدہ بن گئی تھی۔ مجتہدہ ایسے پرندے کو کہتے ہیں جس کو تیر لگے زمین پر گرے، نہ بیٹھ سکے، نہ لیٹ سکے، نہ چل سکے۔ اور زہرا اتنی زخمی ہو گئی تھی، زندان میں ایسے سلاخیں تھی، دائیں چلتے تو چبھ جاتی، بائیں جاتے تو چبھ جاتی، وہ سجدے نہیں کر سکتے تھے۔ والمجتہد بالظلم، نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے۔ آزادارو، ظالموں نے پھر زہر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا زندان اتنا تھا کہ چاروں طرف میخیں لگی ہوئی تھی، گرمی تیز تھی، جیسے زہر ملی نا مولا تڑپنے لگے، ایسے تڑپے کہ دائیں کے کیل دائیں پسلیوں میں لگ رہے تھے، بائیں پسلیوں میں لگ رہے تھے، تڑپ رہے تھے میرے مولا موسیٰ کاظم۔ شاہق بن سندھی نے آ کے زندان سے نکالا، اللہ اکبر، اس ظالم نے کہا کہ طبیبوں کو لے کر جاؤ، ان کو لکھ کے دو کہ اپنی طبی موت جا رہا ہے۔ جیسے یہ قریب آئے، ہاتھوں کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز آئی، القتل بالظلم، مجھے ظلم کے ساتھ مارا گیا ہے۔ آزادارو، یہ طبیب چلے گئے، ابن شائق ملعون نے تازیانہ اٹھایا، اے زور سے تازیانہ لگا، اتنے ضعیف مولا تھے۔ ایک مرتبہ پردے سے آواز آئی، ظالم، او میرے بیٹے کو نہ مار، او میرا قیدی بیٹا ہے۔ آزادارو، ظلم یہاں تک نہیں ہے، رات کے پردے میں 4 مزدور بلائے گئے۔ عزادارو، کوئی تابوت نہیں تھا، لکڑی کا ایک پٹھا بلایا گیا، اس پر لٹایا گیا، ایک غریبی کی حالت میں لے کر جا رہے تھے، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ 37 اولادیں تھی امام کی، مگر رونے والا نہیں تھا، لے کر جا رہے تھے نا۔ پورے بغداد پر پہنچے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یار ہم نے سنا تھا 14 سال کا قیدی تھا، پھر یہ اتنا وزنی کیوں ہے؟ دوسرا کہتا ہے، اس قیدی کے زنجیر اتارے نہیں گئے ہیں۔ آزادارو، یہ جو مزدور تھے یہ محبت کرنے والے نہیں تھے۔ آزادارو، میں چھپا کے پڑھوں گا، خود سمجھیے گا، انہوں نے تابوت رکھا نہیں تھا، بس ایسے رکھا کہ امام کاظم کا لاشا ایک طرف تابوت تھا۔ آزادارو، زنجیروں میں جنازہ رکھا گیا، ایک مومن تھا، لوہار تھا، نام تھا محمود۔ خواب میں جناب سیدہ زہرا آئی، رو کر کہنے لگی، محمود تو سو رہا ہے، میرا بیٹا مظلومی میں، غریبی میں، زنجیر پہنے ہوئے پورے بغداد میں پڑا ہوا ہے۔ ہاں آزادارو، یہ اٹھا آیا، روتا ہوا آیا، آ کر اب زنجیر کھولنا چاہتا ہے نا، کیسے؟ زنجیر توڑنے کے لیے جو بھی اسلحہ رکھ کے اوپر سے ہتھوڑا لگاتا
ہے زنجیر نہیں ٹوٹتی، ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز آئی، بی بی نے پکار کر کہا محمود چھوڑ دے، یہ زنجیروں کے ساتھ آئے گا۔ آزادارو، دو قیدی، تو آخری جملہ ہے، آخری جملہ پرسادیں، دو قیدی زنجیروں کے ساتھ آئیں گے، ایک امام کاظم علیہ السلام جو مرد ہیں، جو مرد ہے زنجیر کے ساتھ، اور دوسری مستور ہے 4 سال کی سکینہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ سے امام حسین کہیں گے یا اللہ میری سکینہ کا کیا قصور تھا، کانوں سے خون جاری، رخسار زخمی، دامن جلا ہوا، رسیوں میں قید، ہائے میری سکینہ، ہائے میری سکینہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس بانیان مجلس کے گھروں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، جتنا خرچ اخراجات کیا ہے اس کو عبادت میں شمار فرما۔ جو بیمار ہے، میرے والد صاحب بیمار ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کی قید کا، میرے والد کو اور باقی مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں مومن آزاداری کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مومنوں میں اتحاد عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما۔ شاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، امام کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ اس دعا کو، اس پڑھائی کو، اس مجلس کو، نظر و نیاز کو، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔